साबिर साहब, आपने पूरी तस्वीर तो खींच दी है। अब ये मामला तो चीन की तरफ भी जाता है ना। ऑलरेडी हम सुन रहे हैं कि की इलेक्ट्रिक कंपनी के हवाले से कोई पेशकश की थी शंघाई कंपनी ने, और वो भी वहां से भी पीछे हट चुके हैं। M1 मोटरवे के हवाले से भी पिछले अरसे में खबर आई कि वहां से भी फंड्स अब नहीं देगा चाइना हमें। तो फिर ये मामला किस तरफ जाएगा? मतलब चीन तो नाराज हो रहा है, एक जानिब आपको अमेरिका दबाव में लेके आपसे सब मनवा रहा है, और चाइना भी नाराज हो रहा है। तो यही असल प्रॉब्लम ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर कोई सिस्टम नहीं होगा, कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं होगी और इलेक्शन चोरी का निज़ाम होगा, तो फिर आपसे हर कोई फायदा उठाएगा। और इसीलिए डिक्टेटरशिप को, वन मैन रूल को हर जगह पे गलत समझा जाता है और बुरा समझा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि एक एक्सटेंशन और एक वो जात से बाहर कुछ सोचता नहीं है, तो पाकिस्तान में भी इस वक्त बदकिस्मती से यही खेल पिछले कई सालों से चल रहा है। पहले जनरल बाजवा ने खेला एक्सटेंशन का खेल, और अब जनरल आसिम मुनीर साहब एक्सटेंशन का खेल खेल रहे हैं। इदारों को मजबूत होना चाहिए, और एक खास तौर पे जो टेन्योर एक रखा हुआ है, उस टेन्योर के मुताबिक लेजिस्लेचर ने रखा है कि 3 साल। तो इसका मतलब है कि भाई अगला फ्रेश खून आए, ताज़ा क़यादत आए, वो एक तसलसल रहना चाहिए। तसलसल ये नहीं है कि ज़ात के इर्द गिर्द घूमता रहे। तो इसी वजह से जब आपको चाइना ने पाकिस्तान को उस वक्त मदद की, उस वक्त इन्वेस्ट किया चाइना ने, जब कोई नज़दीक भी नहीं आ रहा था पाकिस्तान के, और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुसल्लत थी पाकिस्तान में। उन दिनों में चाइना आपके साथ CPEC फाइनल कर रहा था, और अब तक की सबसे ज्यादा सरमायाकारी चाइना की है पाकिस्तान में। और यहां तक कि किसी आपके ब्रदर मुल्क ने भी आपका बाजू नहीं पकड़ा, उसने भी आपको कर्ज तो दिया, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट नहीं आपको दी। तो जिसकी वजह से चाइना अब आपको इंटरनेशनल ट्रेड रूट का आपको उसने हिस्सा बनाया। और ये हमें जो ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग्स हमारे सिविल ब्यूरोक्रेट्स भी बताते थे कि CPEC अगर आ गया तो पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। ये हमें बताया जाता था। साल 2002 की बात कर रहा हूँ, 3 की बात कर रहा हूँ, उनसे गपशप होती थी कि एक बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट आ रहा है जी CPEC, अगर वो कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। तो CPEC आ भी गया, और उसको भी हमने बारगेनिंग टूल के लिए उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिका के साथ। ये इंतहाई बदकिस्मती और इंतहाई खतरनाक बात है कि आप अपने ऐसे दोस्त को, ऐसे हमसाया दोस्त को, जिसके बारे में पिछले 78 ईयर से हम ये कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती समंदरों से गहरी, आसमानों से ऊंची, शहद से मीठी, उस सारे ताल्लुक को हम मफादात की भेंट चढ़ा रहे हैं। और ऐसे वक्त में, क्योंकि इस वक्त हमारा डिफेंस भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, हमारी इकोनॉमी उसके साथ जुड़ी हुई है, और गवादर जो बलूचिस्तान में कोई एक पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं, उसने गवादर आपका एयरपोर्ट खड़ा कर दिया, गवादर बंदरगाह खड़ी कर दी। लेकिन अब वो सारे का सारा CPEC रूट जो है वो अनरेस्ट है, वहां पे बदअमनी है। तो ये सारा जो खेल है, ये खतरनाक खेल है जो हम खेल रहे हैं, यानी कि हमारी जो इस वक्त की फौजी क़यादत खेल रही है, उसको इससे इज्तिनाब करना चाहिए, वरना न हम इधर के रहेंगे ना उधर के हम, और खुदा ही मिला ना मिसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के हम। तो आपने देखा कि ये जो आप जनरल साहब ने इधर ट्रंप का उधर अमेरिका का विजिट किया, ट्रंप से मुलाकात की, लंच किया, और इधर चाइना ने फौरन अपने ट्विस्ट मारा है, और वो इंडिया के साथ शुरू हो गया है। यानी कि इंडिया के साथ अगस्त 19 से जब ये कश्मीर का इन्होंने खेल खेला, मोदी सरकार ने जबरदस्ती 370 खत्म किया, 35 से खत्म किया। उसको खत्म करने के बाद चाइना और इंडिया आपस में बहुत दूर थे। एक चाइना ने अच्छी खासी पिटाई, फिर 2019 की लड़ाई, फिर 2025 की लड़ाई, पाकिस्तान का साथ दिया उन्होंने। अब वही चाइना, आपने देखा कि जो शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस थी, उसमें नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट चाइना शी, ये तीनों का, और फिर उधर कोरिया के
یہ چار آپ کو ایک ساتھ نظر آئے، اور ہمارے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لیلوں کی طرح کبھی ادھر دیکھتے تھے کبھی ادھر دیکھتے تھے، وہ پیچھے پیچھے تھے. تو یہ اس کا خمیازہ ہے جو کہ پاکستان کو بھگتنا پڑے گا. جنرل عاصم منیر صاحب آج ہیں، کل نہیں ہوں گے، لیکن ان کے یہ جو ایم او یو سائن کر رہے ہیں اور تصویریں بنوا رہے ہیں ساتھ ساتھ کھڑے ہو کے، یہ اس کا خمیازہ تو پاکستان کو بھگتنا پڑے گا. آپ کا اشارہ ریئر ارتھ منرلز کی جانب؟ جی بالکل، جو ہم نے کیا، ایک ڈمی سی آرگنائزیشن کو بلایا اور جلدی جلدی ایم او یو سائن کیا، اور وہ خبر بھی امریکن ایمبیسی پہلے ریلیز کرتی ہے اسلام آباد کی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ امریکن ایمبیسی، امریکن سفارت خانہ جو ہے وہ خبر ریلیز کرتا ہے. جب وہ خبر ریلیز کرتا ہے تو 3 گھنٹے کے بعد پاکستان کو خیال آتا ہے کہ یہ خبر تو آ گئی ہے باہر، لہٰذا ہم بھی اب اس خبر کو ریلیز کر دیں، تو انہوں نے یہ ریلیز کیا. لیکن صابر صاحب، اب آپ آنیسٹلی بتائیں، اس سب میں علی امین گنڈا پور کا ہے. منرلز کے پی میں پڑے ہیں، بار بار کہا گیا خان صاحب کی جانب سے آپریشن بند کروائیں، ایون اب افغانستان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہاں جائیں، لیکن آل آف اے سڈن ان کو یاد آ جاتا ہے کہ ان کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے. اب کچھ حلقے تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو امید دلوا دی گئی ہے آپ کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، اور مریم نواز سے زیادہ قریب ہے اسٹیبلشمنٹ کے. وہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ علی امین گنڈا پور کا جی جو ہے نا پرائم منسٹر بنانے کا، ان کو لالی پاپ تو یقیناً دیا گیا ہے، اور یہاں تک دیا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور اور فیصل امین گنڈا پور دونوں کے بارے میں، کہ فیصل امین کو وزیر اعلیٰ بنا دیں گے اور علی امین کو وزیر اعظم بنا دیں گے، کیونکہ قومی اسمبلی کی سیٹ ہے، دونوں خالی کر دیں گے، اور پہلے فیصل امین خالی کریں گے اپنی قومی اسمبلی کی نشست، وہاں پہ علی امین الیکشن لڑایا جائے گا، اور علی امین آئیں گے مرکز میں، اور اس کے بعد جو صوبائی سیٹ خالی ہوگی اس میں فیصل امین آئیں گے، اور فیصل امین آئیں گے صوبائی سطح پہ، اور وہ وزیر اعلیٰ آ جائیں گے. تو یہ صرف لالی پاپ ہے، میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ ہم ذرا تھوڑا سا پڑھنے کا شوق ہے. تو پرویز مشرف صاحب آئے تھے نا، تو انہوں نے مسلم لیگ نواز کو توڑنا تھا، تو پہلے راجہ ظفر الحق صاحب کو آفر کی کہ آپ کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا. پھر اجمل خٹک صاحب کے پاس چلے گئے اے این پی، ان کو کہا کہ ہم آپ کو بناتے ہیں، ان کو ساتھ بھی ہینڈ ہوا. اور اس طریقے سے وہ مختلف لوگوں کو، یہ ڈکٹیٹرز کا طریقہ ہوتا ہے کہ پارٹی کو تقسیم کرنا ہے، کمزور کرنا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی میں غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب ضائع ہو گئے، غلام مصطفیٰ کھر ضائع ہو گئے، اور پریزیڈنٹ لغاری تھے وہ بھی قربان ہو گئے اسی چکر میں. تو جب آپ یہ کام کرتے ہیں، اب یہ دیکھنا ہے علی امین گنڈا پور کو، کہ علی امین گنڈا پور جو ہے اس کی پالیٹکس عمران خان سے شروع ہوگی، عمران خان کے ساتھ ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب بار بار ان کو وارن کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ راہ راست پہ آئیں، اور جو میری پالیسیاں ہیں اس پالیسی کے اکارڈنگلی چلیں. اس وقت عمران خان کے نزدیک یہ حکومتی عہدے کچھ بھی نہیں ہیں، اور اگر عمران خان چاہیں تو 24 گھنٹے کے اندر اندر بغیر کسی سہارے کے وہ باہر آ سکتے ہیں، اور ان کو رہائی کے لیے نہ ہی کسی علی امین کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی اور لیڈر کی ضرورت ہے، اور چونکہ ان کا صرف ایک اشارہ کافی ہے. تو وہ علی امین پہ بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے، تو اس لیے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا. لیکن یہ بدقسمتی ہوگی کہ تیسرا وزیر اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا میں کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ کہ دغا کرنے والا ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو. کیونکہ یہ پاسپورٹ والی بات کوئی اتنی جچتی نہیں ہے، اور ڈپلومیٹک پاسپورٹ فوری طور پہ جاری کیا جاتا ہے، آفیشیل پاسپورٹ. اس وقت وہ سی ایم ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے، اور یہ کوئی بات اتنی ایسی ہے نہیں، جچنے والی نہیں ہے جو بات انہوں نے کی ہے کہ جی میرا آئی ڈی کارڈ بلاک ہے. تو یہ کہیں بھی نہیں ہوتا. جب آپ کسی اہم عہدے پر پہنچ جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پہ قدغن لگائی جائے، ورنہ تو پھر آپ وزیر اعظم ہاؤس بھی جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ امریکن بھی مل رہے ہیں، جرمن بھی مل رہے ہیں، سب کچھ مل رہا ہے، تو پھر آپ ان کو بھی کہہ دیں کہ جناب میں تو بالکل ایک ڈسکوالیفائڈ آدمی ہوں. تو صابر صاحب، اس علی امین گنڈا پور والے معاملے کو اگر ریپ اپ کریں، عمران خان صاحب کل کو اگر
ایک پلان دیتے ہیں, سڑکوں پر آنے کا کہتے ہیں, کیونکہ بیبی سٹیپس کو لے رہے ہیں. سینیٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے بھی انہوں نے کہا ریزائن کریں. تو اس میں آپ گنڈاپور کا کردار کیا دیکھیں گے عوام کو سڑکوں پر لانے میں, کیونکہ جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں تو لگ رہا ہے کہ وہ ٹوٹلی کمپرومائز ہو چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگلا جو عمران خان صاحب کال دیں گے نا جی, وہ کسی علی امین گنڈاپور یا اے بی سی پہ بھروسہ نہیں کریں گے. وہ اگلی کال جو ہے وہ پھر لیڈر لیس کال ہوگی. 5 اگست کو انہوں نے یہ ایکسرسائز کر کے دیکھ لی, اور 14 اگست کو بھی انہوں نے یہ ایکسرسائز کی, اور اس میں وہ کامیاب ہوئے. اور جو ہم دیکھ رہے ہیں سری لنکا, بنگلہ دیش, نیپال, اور یہ جو ماڈل دیکھے ہم نے, وہاں پہ بھی لیڈر لیس احتجاج ہوا. نوجوان آگے آئے اور نوجوانوں نے وہ کام کر دیا جو کوئی بھی نہیں کر سکتے تھے. خاص طور پہ اگر ہم بنگلہ دیش کی مثال لے لیں تو بنگلہ دیش میں اپوزیشن لیڈر خالدہ ضیاء کو انہوں نے بند کیا ہوا تھا طویل عرصے سے. حسینہ واجد نے 15 سال سے ان کی حکومت تھی, لیکن سٹوڈنٹس باہر نکلے اور ایک تحریک چلی, اور انہوں نے 4 دن کے اندر اندر اپنا مقصد جو ہے وہ اچیو کیا. اب خالدہ ضیاء بھی باہر آ چکی ہیں اور الیکشن کی تیاری کر رہی ہیں, اور اس وقت وہ نیکسٹ پریمیئر کے طور پہ ان کو دیکھا جا رہا ہے, اور وہ ڈپلومیٹ سے ملتی ہیں. ہمارے بھی گئے تھے اسحاق ڈار صاحب, مل کے آئے ہیں, تو ان کو نیکسٹ پریمیئر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. تو کم و بیش اسی نوعیت کی سچویشن اس وقت پاکستان میں بھی ہے. نیپال جیسی بھی پاکستان میں صورتحال موجود ہے, سری لنکا والی سچویشن بھی موجود ہے. تو وہ تمام عناصر تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ تمام انگریڈینٹس تو سارے اکٹھے ہو چکے ہیں. تو صرف اس کو آپ نے مجتمع کرنا ہے اور اس سٹرینتھ کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے. تو وہ یوٹیلائز کرنے کے لیے میرا خیال ہے اگلا جو پلان ہے وہ تیاری کر رہے ہیں. اسی لیے اب عمران خان کو گنڈاپور کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کسی اور لیڈر کی ضرورت نہیں ہے. کوئی نکلے نہیں نکلے, کوئی آتا ہے بندے لے کے نہیں آتا. تو اگر پاکستان کے عوام نکل آتے ہیں باہر, اور وہ نکل آئیں گے, کیونکہ آپ احتجاج کا طریقہ مختلف ہونا چاہیے. اور وہ دھرنے ورنے والا جو اسلام آباد والا انہوں نے ماڈل ختم کر دیا کہ اسلام آباد آئیں گے اور ساری فورس یہاں پہ آ کے گولی چلائے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہ ہی ہم نے گولی چلوانی ہے, نہ ہی ہم نے اپنے بندے مروانے ہیں. ہم اپنے پرامن طریقے سے آئیں گے اور نکلیں گے اور دنیا کو متوجہ کریں گے. تو اس لیے اسٹریٹجی ذرا تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی مؤثر ہوگی.